آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حج 2026 میں جو گروپس آتے ہیں ان کا استقبال کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی محمد عدنان۔ تو چلیں اس ویڈیو کی طرف چلتے ہیں زبیر بھائی کے ساتھ۔ اس ویڈیو کو ہم مکمل دیکھیں گے، تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حج 2026 کا جو میرا پرمٹ ہے، جو اجازت نامہ ہے، اس کی کہانی بہت ہی کمال کی ہے۔ پورا گروپ اکٹھا آیا ہوا ہے۔ حج 2026 میں دنیا بھر سے آنے والے حجاج کے گروپس کا سعودی عرب میں بہت محبت، عزت اور بہترین انتظامات کے ساتھ استقبال کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے ایئرپورٹس پر حجاج کو ضیاف الرحمن یعنی اللہ کے مہمان سمجھ کر خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ استقبال کے چند اہم انداز یہ ہوتے ہیں: پھولوں اور تحائف کے ساتھ استقبال، مختلف زبانوں میں خوش آمدید پیغامات، زمزم اور کھجوریں پیش کرنا، روایتی سعودی ثقافتی پروگرام اور نعتیہ کلمات، امیگریشن اور سامان کی جلد تکمیل، بسوں کے ذریعے ہوٹلوں تک آرام دہ منتقلی، ہر ملک کے حج منشز اور رضاکاروں کی رہنمائی۔ کئی موقع پر حجاج کے لیے خصوصی استقبالیہ تقریبیں بھی منعقد کی جاتی ہے، جن میں روایتی عربی مہمان نوازی دکھائی جاتی ہے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کے مطابق 2026 کے حج سیزن میں فضائی، بری اور بحری راستوں سے آنے والے حجاج کے لیے جدید سہولیات، ڈیجیٹل سسٹم اور کثیر زبانوں پر مشتمل عملہ تعینات کیا گیا ہے تاکہ حجاج کو کسی مشکل کا سامنا نہ ہو۔ سعودی عرب نے حج 2026 کے لیے کئی نئی سہولیات اور جدید انتظامات متعارف کروائے ہیں تاکہ حجاج کرام کو زیادہ آسان، محفوظ اور آرام دہ سفر فراہم کیا جا سکے۔ اہم سہولیات یہ ہیں کہ سعودی حکومت نے حج.gov.sa کو حج کے تمام مراحل کے مرکزی نظام بنا دیا ہے۔ اب حج رجسٹریشن، ویزا پروسیسنگ، رہائش کی بکنگ، ٹرانسپورٹ، پرمٹ سسٹم، سب کچھ آن لائن کیا جا رہا ہے۔ حجاج کو اب اندرون سعودی عرب سفر کے دوران پاسپورٹ کے بجائے ڈیجیٹل شناختی کارڈ استعمال کرنے کی سہولت دی گئی ہے۔ اس سے دستاویزات سنبھالنا آسان ہو گیا ہے۔ حج کے لیے نیا نیسنگ کارڈ متعارف کرایا گیا ہے، جس کے ذریعے ڈسکاؤنٹس، رہنمائی خدمات، اہم مقامات تک رسائی، بعض خصوصی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ بزرگ اور معذور حجاج کے لیے نئی سہولیات، الیکٹرک وہیل چیئر، خصوصی نقل و حرکت سروس، ڈیجیٹل گائیڈنس، اضافی معاون عملہ فراہم کیا ہے تاکہ بزرگ اور معذور افراد آسانی سے عبادت ادا کر سکیں۔ رہائش اور ہوٹل سسٹم میں بہتری اس طرح سے کی گئی ہے: مکہ اور مدینہ میں حاجیوں کی رہائش بڑھانے کے لیے نئے ہوٹل لائسنس، بیڈ کیپیسٹی میں اضافہ آنا ہے۔ آن لائن رہائشی منظوری کا نظام متعارف کروایا گیا ہے۔ سیکورٹی سسٹم، پرمٹ، غیر قانونی حج روکنے کے لیے ڈیجیٹل انٹری پرمٹ، جدید نگرانی نظام، بھاری جرمانے نافذ کیے گئے ہیں تاکہ رش کم ہو اور حفاظت بہتر۔ ٹرانسپورٹ اور انفراسٹرکچر، مکہ مکرمہ میں میٹرو منصوبے، نئے ٹرانسپورٹ روٹس، مستقبل کے لیے ایئرپورٹس منصوبے پر کام جاری ہے تاکہ حجاج کی آمد و رفت آسان ہو۔ حج اور عمرہ ویزوں کے لیے پہلے سے آن لائن پروسیسنگ مقرر، ریڈ لائن سسٹم، بہتر فلائٹ شیڈولنگ شروع کی گئی۔ ان تمام اقدامات کا مقصد حج 2026 کو پہلے سے زیادہ محفوظ، منظور، منظم اور آرام دہ بنانا ہے۔ ملیں گے نا انشاءاللہ۔ تو ابھی آپ نے گاڑی ڈرائیو خدمت میں حاضر ہیں، ڈرائیو کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اور جو آپ بولیں گے اوئے ہوئے 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 کریں گے۔ چلیں تو ڈرائیو کریں گے۔ صرف راستے میں چائے وائے کا انتظام، چائے سب سے پہلے، سب سے بیسٹ ادنی چائے مدینہ والی ادھر۔ پھر ٹھیک۔ چلیں بسم اللہ۔ بھائی یہاں کوئی پرانے شہر نہیں آئے، بلکہ یہاں سے پودینہ لینا ہے مکہ کے دوستوں کے لیے۔ ہاں دیکھیں سر، یہ ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں۔ سب بلا رہے ہیں، کس کے پاس جائیں؟ بسم اللہ، بس 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 بندہ نہ اڑ جائے۔ بھائی جان پودینہ لے لیا، کیمرہ بند تھا، بس آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اہل مکہ جو ہے یا آپ مدینہ سے کہیں بھی جا رہے ہوں تو لازم پودینہ منگواتے ہیں۔ تو ہم نے جو ہے یہ دو لے لیے، ایک جو ہے مغربی اور ایک جو ہے حبک۔ یہ حبک ہے اور یہ جو ہے مغربی۔ مغربی مطلب اس پودینے کا نام نعنا مغربی ہے، ٹھیک ہے، اس کو نعنا حبک بولتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔
شافوك انت اس بندے سے لیے عبد الجليل انا عبد الجلیل حياكم الله المحل اسمه مخمخه مخمخہ اي مخمخه طيب. عناب الطرق. یا سلام کلیجے یہاں پہ بہت سارے کلیجے پڑے ہیں. کلیجہ یہ قسیم کی سوغات ہے ماشاء اللہ. جی بھائی ویلکم. اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں ساسکو اور یہاں پر ماحول ہی سارا چینج ہے ماشاء اللہ حجاج کرام کے لیے, کیونکہ اکثر حجاج کرام اور مسافرین جو مدینہ سے مکہ جا رہے ہوتے ہیں یا مکہ سے مدینہ تو راستے میں ساسکو جو پیٹرول پمپ ہے وہاں پر رکتے ہیں. یہاں پر جو ہے الہی العام للطرق ان کی طرف سے بھی ایک ویلکمنگ خیمہ لگایا ہوا ہے, اور اس طرف نرحب بکم بحجاج بیت اللہ الحرام. وی ویلکم دی پلگرمز آف دی سیکرڈ آف گاڈ. اللہ یزید فضلکم ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہم بارک. یہاں پر جو ہے حجاج کرام کے لیے استقبالیہ رکھا گیا ہے ماشاء اللہ تبارک الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں عربی جو قہوہ کے کیٹلی ہے وہ بھی رکھی گئی ہے, اور ساتھ میں جو بخور وغیرہ کے حوالے سے ہوتے ہیں ادھر بھی آپ کو جو ہے کتابیں وغیرہ دی جا رہی ہیں ڈفرینٹ زبانوں کے اندر, اور یہاں پر پانی اور ساتھ میں جو ہے جوس اور ساتھ میں جو ہے نا کیک حجاج کرام کے لیے ماشاء اللہ تبارک الرحمن. شکرا لکم کلافیہ حتی اللي مو حاج ياخذ. اللہ جزاک خیر. تھینک یو سر ماشاء اللہ. حجاج کرام نہیں اللہ نصیب کرے ماشاء اللہ. اور یہاں پر قرآن کریم بھی دے رہے ہیں ڈفرینٹ جو ہے وہ تفاسیر اور ترجمے کے ساتھ ماشاء اللہ تبارک الرحمن. حرام چیزیں جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا. شکراً کلافی. یہاں پر جو ہے صوفے وغیرہ بھی رکھے گئے ہیں جس پر آپ بیٹھ کر آرام سے جو ہے نا اپنا قہوہ وغیرہ پی سکتے ہیں, پلس ایئر کنڈیشن سسٹم بھی سارا دیا گیا ماشاء اللہ. اچھا یہ جو گفٹ دیا ہے نا اس کو انشاءاللہ وہیں جا کر اوپن کریں گے مکہ پہنچ کر انشاءاللہ کہ اس کے اندر کیا ہے. تو بھائی یہاں سے جو ہے ہمیں گفٹ ملا ہے, اور اب ہم چلتے ہیں یہ جو دوسرا خیمہ یہاں پر لگا ہوا ہے کہ یہاں پر جو ہے کیا ہو رہا ہے ماشاءاللہ تبارک الرحمن. یہ جو روڈز جنرل اتھارٹی ہے نا ان کی طرف سے یہاں پر ماشاء اللہ. السلام علیکم حیاکم اللہ. اللہ یبارک فیک. کیف حال طیبین. السلام علیکم حیاکم اللہ ماشاء اللہ. یہاں پر بھی بھائی استقبالیہ ہے ماشاء اللہ تبارک الرحمن. پانی چائے عربی قہوہ اور زبردست قسم کی جو ہے نا ماشاء اللہ سٹنگ ایریا یہاں پر بنا ہوا ہے. یہاں پر جی تو گاڑی میں آپ کون سے کھڑے آ رہے تھے یا پیدل آئے وہاں سے یہاں تک ماشاء اللہ. اچھا ماشاء اللہ. یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو پانی بھی جو راستے کی جو اتھارٹی ہے نا حیات الہی العام للطرق ان کی طرف سے ماشاء اللہ دیا جا رہا ہے, اور ساتھ میں یہاں پر فوراً جو ہے آپ کو عربی کافی بھی دی جا رہی ہے ماشاء اللہ. شکراً تسلیم ماشاء اللہ. اور یہاں پر جو ہے کیا بات ہے تازہ کھجور بھی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یا سلام. دیکھیں ان کا قہوہ اچھا ہے ان کے پڑوسیوں کا. آپ نے ٹرائی کیا قہوہ؟ ہاؤ از اٹ؟ زبردست. یہ زیادہ اچھا ہے. پتہ ہے کہ اس میں گاڑھا بھی ہے اور الائچی وغیرہ کی بھی خوشبو بہت زیادہ ہے ماشاء اللہ. راستے کے بارے میں ساری انفارمیشن ہے اور ایمرجنسی نمبرز وغیرہ ہیں کہ کتنے ادارے جو ہے آپ کی سروس کے لیے راستے میں موجود ہیں, جس میں سب سے پہلے انہی کا ادارہ ہے. پھر بلدیہ کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو تو 940 پر, سول ڈیفنس, وزارت صحت اور ہلال احمر. یا سلام ماشاء اللہ. یہاں پر کچھ حجاج کرام آئے ہیں ماشاء اللہ تبارک. حج کے دوران مسجد الحرام اور مسجد نبوی دونوں مقدس ترین مقامات ہیں, لیکن ان میں کئی اہم فرق ہے. حرم شریف سے مراد عموماً مقام کرما میں موجود مسجد الحرام ہے جہاں خانہ کعبہ واقع ہے. مدینہ شریف سے مراد مدینہ منورہ اور خاص طور پر مسجد نبوی جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے. حج کے رکان کا تعلق حج کے تمام بنیادی ارکان طواف سعی عرفات منع مزدلفہ سب مقام کرما اور اس کے ارد گرد ہوتے ہیں. مدینہ شریف جانا حج کا رکن یا فرض نہیں لیکن بہت بڑی سعادت اور باعث اجر ہے. یہاں بیت اللہ شریف ہے, لاکھوں حاجی ایک ساتھ طواف کرتے ہیں. عبادت کا عظیم اجتماع ہوتا ہے. ایک نماز کا اجر 1,00,000 نمازوں کے برابر بتایا گیا ہے. مدینہ شریف یہاں حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے. سکون, ادب اور محبت کی خاص کیفیت محسوس ہوتی ہے. ریاض الجنہ کی زیارت کی جاتی ہے. ایک نماز کا اجر 50,000 نمازوں سے افضل بیان کیا جاتا ہے. مقام میں زیادہ رش, طواف اور مسلسل عبادت کا ماحول ہوتا ہے. مدینہ میں نسبتاً سکون, درود و سلام اور اطمینان اور زیادہ محسوس ہوتا ہے. زیارت مقام کرما, غار حرا, غار ثور, منع, عرفات, مزدلفہ. مدینہ شریف, مسجد کعبہ, مسجد قبل دین, جنت البقیہ, جبل احد. مختصر فرق یہ ہے کہ حرم شریف حج اور بیت اللہ کے عبادت کا مرکز ہے. مدینہ شریف محبت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سکون اور زیارت نبوی کا مرکز ہے. کام کریں گے اور یہاں پر ہم میٹنگ کریں گے انشاءاللہ. اور سر جب تک میں عمرہ کر کے آؤں پلیز یہ جو بیڈ جو ہے ادا کروا لیں. ٹھیک, ہاں اس کھڑکی سے باہر دیکھیں گے ماشاء اللہ. اچھا ٹی وی پرانے زمانے کا رکھا ہوا ہے, کیا بات ہے. فلپس. اوکے سر جی کو ایسے چلاؤ. ہاں ایسے چلاؤ کوئی. عمومی طور پر حج کے دنوں میں یہاں پر جو ہے 4 بیڈ لگے ہوئے ہوتے, ایک ادھر اور ایک ادھر اور ایک ادھر, 4 بیڈ, لیکن انہوں نے بھی ڈبل ہی رکھا ہوا ہے. لی مریڈین کے پاس
جن کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں سیدھا کلوک ٹاور کے نیچے. ماشاءاللہ تبارک الرحمن. رات کے 2 جیسے میں بجے نے اس آپ لوگوں وقت کو ہم پہلے بتایا پہنچے عمرہ ہیں کرنے کا طریقہ مسجد کار الحرام پہلی ویڈیو میں، تو اور میں دوبارہ جا سے میں رہا آپ ہوں کو اس وقت بتا عمرہ دوں. کرنے کے لیے. عمرے کے 4 بنیادی کام ہوتے ہیں: احرام، طواف، سعی، حلق یا قصر. غسل یا وضو کریں، خوشبو لگائیں. احرام سے پہلے مرد 2 سفید چادریں پہنیں، عورتیں عام سادہ پردہ والا لباس پہنیں. نیت میقات سے پہلے یا وہاں پہنچ کر عمرے کی نیت کریں. تلبینہ پڑھیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مرد بلند آواز اور عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں. خانہ کعبہ کا طواف: حجر اسود کے سامنے آ کر طواف شروع کریں. 7 چکر مکمل کریں. ہر چکر حجر اسود سے شروع اور وہیں ختم ہوگا. مرد پہلے 3 چکر میں رمل کریں اگر ممکن ہو. دعا درود تلاوت کرتے رہیں. کوئی مخصوص دعا ضروری نہیں. مقام ابراہیم: طواف کے بعد 2 رکعت نماز ادا کریں. اگر جگہ مل جائے پھر زمزم پیے. صفا اور مروہ کی سعی: صفا سے شروع کریں، مروہ تک جائیں. 1 چکر مروہ سے صفا واپس. دوسرا چکر اسی طرح 7 چکر مکمل کریں. آخری چکر مروہ پر ختم ہوگا. اچھا بھائی، جب بھی آپ سبز آتے ہیں اپنے لائٹس: ساتھ جو ہے نا بیگ لے کر نہ مرد آئیں. سبز لائٹ کے بیگ درمیان دروازے کے تیز پاس آپ کو چلیں. جمع کرانے پڑتے ہیں، عورتیں ٹھیک ہے؟ عام رفتار سے لیکن اگر چلیں. آپ لے کے آتے ہیں تو مشکل نہیں ہے. یہاں پر آپ جمع کروا دیں گے، پھر عمرے کے بعد حلق یا آپ لے قصر: سکتے ہیں ان سے. مرد لبیک پورا سر اللہم منڈوائے، لبیک، افضل لبیک یا کم سے کم لا 1 شریک انگلی لک برابر بال لبیک، کٹوائے. ان عورت الحمد 1 پور کے والنعمت برابر بال کٹائیں. اس کے بعد عمرہ ماشاءاللہ مکمل بہت ہو بڑی جاتا تعداد ہے میں اور حجاج احرام کرام ختم ہو ماشاءاللہ جاتا ہے. قوافل کی شکل میں موجود ہیں. عمرے کے اہم تلبیت آداب: محرم حکم تب تک پڑھتے جب تک پیل کعبہ سے کے پاس بچیں، پہنچے. جیسے آپ کعبہ کے زیادہ سے پاس زیادہ پہنچیں گے دعا کریں، اس کے دوسروں بعد جو کو ہے نا آپ کے تکلیف بعد نہ بھی دیں، اذکار شروع ہو جائیں موبائل گے ویڈیو تلبیت سے کے زیادہ علاوہ. عبادت پر توجہ دیں، حرم کی صفائی اور آداب کا خیال رکھیں. حجر اسود، مقام ابراہیم، صفا، مروہ اور زمویل. مغفرت کے اب لایا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت منظر ہے. قسمت ماشاءاللہ اللہ پاک ہم مسلمان کو یہ نظارہ نصیب فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. مغفرت کے اب لایا بیت اللہ. جلیل القدر پیغمبر خلیل اللہ ذبیح اللہ. جلیل القدر پیغمبر خلیل اللہ ذبیح اللہ. انہیں رب نے نوازا تو دکھایا بیت اللہ. اچھا بھائی، طواف کے بعد زمزم کا پانی پینا سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور کوشش کریں 1 3 5 7 اس طرح جو ہے طاق تعدادوں میں جو ہے آپ لوگ گلاس پیے. لیکن یہاں پر ایک جو ہے منفی رویہ جو دیکھنے کو یہ آیا کہ کچھ جو زوار کرام ہیں بہت زیادہ بوتلیں لے کر آتے ہیں اور بھرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے پیچھے جو زوار کرام ہیں وہ بہت لیٹ بھی ہوتے ہیں، رش بھی ہو جاتا ہے. تو یہ زمزم یہاں سے پانی بھرنے کے لیے نہیں ہے، یہاں پر جو زوار کرام آئے ہوئے ہیں ان کے پینے کے لیے ہے. تو پلیز کوشش کریں کہ اس طرح کے کام جو ہے نہ کریں. یہ دیکھیں انتظامیہ بھی منع کرتی ہے اس کام سے. باہر کہیں آئی ڈونٹ نو اگر اجازت ہو، مکہ میں مجھے نہیں پتہ، مدینہ میں تو ہے، لیکن پلیز جزاک اللہ. جی بھائی الحمدللہ ہمارے جو عمرے کے مناسک ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں. عمرے کے مناسک جیسے کہ سب سے پہلے نیت وہ ہم نے میقات سے کر لی تھی، احرام بھی ہم نے پہن لیا تھا. اس کے بعد جو ہے طواف اور سعی ہوتی ہے اور آخر میں جو ہے حلق ہوتی ہے. طواف میں آج میں نے آپ لوگوں کو یہ نہیں دکھایا کہ ہم کون سی دعا پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. اس کے حوالے سے میرا تفصیلی 3 ولاگ جو ہے بنے ہوئے ہیں کہ عمرہ کرنے کا طریقہ. اس میں نے تفصیل کے ساتھ جو یہ ساری چیزیں سمجھائی ہیں. اگر آپ وہ چیزیں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کامنٹس میں جو ہے میں اس کا لنک دے دوں گا، تو وہاں سے آپ اس کو جو ہے دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے آپ اس پر عمرہ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں. آج کے ولاگ میں جتنے بھی آپ لوگوں نے کلپس دیکھیں یہ سارے جب میں نے اپنا طواف پورا کر لیا تھا تو اس کے بعد ہی میں ویڈیوز اور کلپس وغیرہ بناتا ہوں. یہ سامنے خانہ کعبہ کا منظر دیکھیں.
کریں اور اس سال جو حج کرنے آئے اللہ پاک ان کا حج قبول فرمائے، اور دعا کیا کریں دوسروں کے لیے بھی کہ اللہ پاک سب کو یہاں کی حاضری نصیب فرمائے، حج اور عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، خوبصورت منظر۔ آدھے سے زیادہ وہ لوگ تھے جن لوگوں نے پہلے سے طواف کیا ہوا تھا اور صرف نفلی طواف کے لیے نیچے مطاف نہیں کر رہے تھے۔ اگر عام دن ہو، رش نہ ہو، پھر آپ پلیز یہ حرکت کر لیں۔ میں نے بہت سے علماء کے فتاویٰ سنے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، باقی آپ بھی اپنے طور پر چیک کر لیں کہ یہ ایسا تو نہیں کہ خدا نخواستہ آپ اپنے طور پر ثواب کے چکر میں ہوں لیکن الٹا آپ گناہ ہی لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اکثر طواف کے دوران آپ کو نظر آتے ہیں ٹوپیاں بھی پہنی ہوئی ہیں، پیچھے جو ہے جوگرز یا جو ہے شوز پہنے ہوئے ہیں، پلس جو ہے کندھا بھی جو ہے ان کا ڈھانپا ہوا ہے، کندھا بھی باہر نہیں ہے، تو وہ عمرے کا طواف یا حج کا طواف نہیں کر رہے ہوتے بلکہ وہ نفلی طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ پلیز اللہ پاک نے آپ کو صحت دی ہے، آپ اوپر جو ہے طواف کر لیں، بھئی آپ جتنے قدم چلیں گے طواف کے لیے اللہ پاک آپ کو اس کو اپنا اجر دے گا۔ تو جب آپ اجر کے لیے، ثواب کے لیے ہی طواف کر رہے ہیں تو کیا ضرورت ہے کہ نیچے آ کے ان لوگوں کو رش کریں جن لوگوں کا مطلب ہے کہ ضروری طواف ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو ہے منفی رویہ آج میں نے کوشش کی ہے کہ اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں تاکہ لوگوں میں اویئرنیس پھیلے، اس طرح کا کام نہ کریں۔ پھر طواف کے بعد جو ہے زمزم کا پانی پینا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہاں پر نیچے مطاف کے دوران جو ہے لوگوں نے 5-5 6-6 بوتلیں اپنے ساتھ لائی ہوئی ہیں، لوگوں کا رش لگا ہوا ہے اور وہاں پر ان بھائیوں نے جو ہے نا وہ بوتلیں بھر رہے ہیں، کچھ لوگ شاپر لا رہے ہیں، شاپر بھر کر لے کر جا رہے ہیں۔ یہ سارے منفی رویوں میں شمار ہوتا ہے ان کا۔ یہ ایک کیا خیال ہے بھائی منا منکم انشاءاللہ۔ تو یہ جو سارے ہیں منفی رویے، میری گزارش ہے کہ پلیز ان سے جو ہے اجتناب کریں۔ پھر اس کے بعد جو طواف کے اندر زیادہ لوگ غیر عمرے والے ہوتے ہیں، اس کا ایک ثبوت یہ بھی کہ جب آپ صفا والمروہ پر آتے ہیں تو آپ کو وہ رش بالکل بھی نہیں ملتا۔ کیوں کہ وہاں پر وہ لوگ نہیں آئے جو لوگ وہاں طواف کر رہے تھے۔ تو پلیز اینڈ پلیز اگر آپ نے نفلی طواف کرنا ہے بالکل کریں، اوپر کریں، جیسا کہ انتظامیہ آپ کو کہتی ہے۔ خواتین بھی اکثر کیونکہ ان کا تو کوئی احرام والا حلیہ ہوتا نہیں ہے، ان کو کوئی روکتا نہیں ہے، تو وہ بھی جو ہے نیچے ماشاءاللہ بہت رش ہوتی ہے۔ میرے کچھ بہن بھائی ناراض ہوں گے لیکن دس از فیکٹ پلیز۔ الحمدللہ اس مرتبہ ایک چیز جو منفی رویہ مجھے نظر نہیں آیا کہ صفا والمروہ پہ لوگ جو ہے وہاں پر بال ڈائریکٹ نہیں کاٹ رہے تھے۔ لاسٹ رمضان میں ہم نے اس کے بارے میں ایک اویئرنیس پھیلائی تھی کہ جیسے ہی آپ مروہ گیٹ سے نکلتے ہیں تو فوراً سے پہلے یہاں پر جو ہے آپ آتے ہیں اور آپ اپنے بال کٹواتے ہیں۔ مجھے ابھی 5 منٹ ہوئے ہیں لائن میں لگے ہوئے، آئی تھنک مزید جو ہے مجھے شاید میکسیمم 10 منٹ لگیں گے۔ میں مطلب کوئی مبالغہ آرائی نہیں کر رہا، یہ دیکھیں آپ، یہ لائن ہے میرے سے پہلے 10 منٹ لگیں گے۔ اس کے بعد آپ فری میں جو ہے یہاں سے اپنے مناسک جو ہے وہ پورے کر سکتے ہیں، بال کٹوا سکتے ہیں۔ حیات شؤون الحرمین ہیں، ان کی طرف سے ایک حجاج کرام کی سہولت کے لیے یہ سروس دی گئی ہے۔ خواتین کا بھی وہاں پر جو ہے ڈیسک لگے ہوئے ہیں، وہاں پر 2 جو گاڑیاں ہیں وہ خواتین کے لیے مقرر ہیں جہاں وہ اپنے بال کٹوا سکتے ہیں۔ جی بھائی الحمدللہ 15 منٹ کے اندر ہمارا 15 منٹ لائن میں اور 2 سے 3 منٹ جو ہے کٹنگ میں، تو الحمدللہ 20 منٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے احرام کھول لیا ہے۔ اللہ پاک قبول کرے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ اس سال آ رہے ہیں عمرے پر یا حج پر تو نیچے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ اس سال نہیں آ رہے تو نیکسٹ ایئر اگر آپ نے آنا ہے تو کس کے ساتھ آ رہے ہیں اس کا نام نیچے لکھ دیں یا اس کو جو ہے منشن نیچے کر دیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے اللہ پاک کی جو ہے ان خوش نصیبوں کو یہاں لے آئے۔ آمین۔ جی بھائی ویلکم بیک۔ تو اس وقت الحمدللہ عمرہ مکمل کر کے میں اپنے ہوٹل دی میریڈین ٹاورز پر آ چکا ہوں، اور کچھ ہی منٹس کے اندر سراجہ گروپ کے جو پہلا گروپ ہے آج انشاءاللہ ان کی بھی یہاں پر انٹری ہونے والی ہے، تو ان کا استقبال کریں گے۔ بیسیکلی آئی تھنک وہ جو ہے نا فیئر ماؤنٹس وغیرہ وہاں پر تھے کلوک ٹاورز میں، تو آج ان کا چیک ان جو ہے یہاں علی میریڈین میں ہے۔ تو حجاج کرام کے استقبال کے لیے یہاں پر اسٹیج جو ہے اس وقت سج چکا ہے ماشاءاللہ، عربک کافی ہو گئی، ساتھ میں پھول ہیں، اچھا ساتھ میں یہاں پر جوس، اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر ڈفرینٹ استقبالیہ کے لیے جو ہے نا مٹیریلز یہاں پر ماشاءاللہ رکھے گئے ہیں۔ بس بوسا بھی آ گیا، کیک بھی آ گیا، اور ڈفرینٹ قسم کے کیک وغیرہ اینڈ کرسون وغیرہ، ساتھ میں جو سکری کھجور ہے ماشاءاللہ، یہ سارا اسٹیج جو ہے اس چیز سے سجا دیا گیا ہے۔ اور بھی بہت کچھ ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے کچھ اور چیزیں بھی آئیں گی، لیکن ساتھ میں حجاج کرام کے لیے یہاں پر کچھ گفٹس وغیرہ بھی رکھے گئے ہیں جو کہ ان کو دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ ساتھ میں یہاں پر تسبیح ہے، اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے ان کو امبریلا وغیرہ بھی حجاج کرام کو دی جائے گی۔ ابھی جو گروپ آ رہا ہے یہ جو اسمالسٹ گروپ ہے، صرف 40 بندوں کا گروپ آج چیک ان ہو رہا ہے یہاں پر، لیکن 6 ذی الحجہ اور 7 ذی الحجہ کو جو ہے یہاں پر تقریباً ماشاءاللہ 200-300 حجاج کرام کا اور گروپ جو ہے شورٹ حج کے ساتھ جو حج کر رہے ہیں ان کا بھی یہاں پر انشاءاللہ چیک ان ہوگا۔ تو کوشش کریں گے وہ جو بڑا استقبال ہوگا وہ بھی آپ کو دکھائیں۔ آج جو 40 حجاج کرام آ رہے ہیں ان کے استقبال کے لیے یہاں پر یہ جو موفی کلر کی کارپیٹ ہے جو کہ سعودی عرب کی آج کل سرکاری استقبالیہ کارپیٹ ہوتی ہے وہ بھی یہاں پر بچھائی گئی ہے۔ چلے بھائی ماشاءاللہ تبارک الرحمن، حجاج اس وقت جو ہے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ السلام، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ کتنے حاجی آ رہے ہیں آج ابھی یہ 40 کا گروپ ہے۔ اوکے ماشاءاللہ، یہ فیئر ماؤنٹ سے اگلا گروپ جو ہے وہ کتنے حاجوں کا آ رہا ہے؟ بڑا گروپ جو ہے وہ نیکسٹ جو ہے وہ 100 لوگوں کا ہے، پھر اس سے نیکسٹ 240 لوگوں کا۔ ماشاءاللہ، اوکے بسم اللہ۔ تو بھائی ویلکم کرتے ہیں ماشاءاللہ، یہاں پر ساری ٹیم جو ہے آ چکے استقبال کرنے کے لیے، اور یہاں پر ساتھ میں ہمارے نشید بھی پڑھنے والے ماشاءاللہ موجود ہیں۔ بسم اللہ، خوش آمدید، خوش آمدید۔ خوش آمدید، یلا بسم اللہ۔
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى یہ سامنے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے استقبال کیا جا رہا ہے حجاج کرام کا. جو بھی گروپ آتا ہے اسی طرح ان کا استقبال کیا جاتا ہے. ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے استقبال کرتے ہیں یہ لوگ. الحمدللہ. سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ حج 2026 میں آنے کے لیے. یہ یہاں پر جتنی بھی ریسیپشن رکھی گئی ہے آپ سب کے لیے, پلیز آئیے یہاں پر جو ہے نا اپنا منہ میٹھا کریں. سلمان اکرم صاحب آپ کو خصوصی مبارک ہو حج 2026 کے لیے ماشاءاللہ. خیر مبارک. تو ایک دفعہ ذرا زوردار جو ہے نا تلبیہ پڑھ لیں پلیز. اللہ اکبر اللہ اکبر الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. بھائی سب ذرا جو ہے نا زوردار پلیز میرے ساتھ پڑھیے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. بھائی ماشاءاللہ نوید اقبال صاحب اس وقت امریکہ سے ماشاءاللہ 2026 کے حج کے لیے آئے ہیں. کیسا رہا آپ کا سفر؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, بہت اچھا رہا, بہت مبارک رہا ماشاءاللہ. اللہ قبول کرے ہمارا آنا یہاں. کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی راستے میں؟ بالکل کوئی تکلیف نہیں ہوئی الحمدللہ, بہت اچھا سفر گزرا اور شراجہ گروپ بھائی لوگوں کے ساتھ بہت مزہ آیا. ماشاءاللہ. چلیں اللہ پاک آپ لوگوں کا حج مبارک کرے انشاءاللہ, اور آگے بھی اسی طرح آسانی سے انشاءاللہ سارے معاملات گزریں. آمین آمین انشاءاللہ. ہم سب کے ایسے ہی ہو اللہ تعالیٰ سب جتنے بھی حاجی ہیں. تو بھائی اس وقت ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر رحیل صاحب ہیں جو کہ سراجہ گروپ کے ساتھ حج پر آئے ہوئے ہیں. سر یہ پہلا حج ہے آپ کا؟ میں پہلے کر چکا ہوں. پہلے کر چکے ہیں, تو کیا کیسے ایکسپیرینس رہا آپ کا حج 2026 کے حوالے سے؟ بہت اچھا ہے الحمدللہ. ساری چیزیں بہت ویل کوآرڈینیٹڈ تھیں اور سب چیزیں انتہائی سے زیادہ جو تھیں ویل پلانڈ تھیں, اور ہمیں ساری چیزوں کا پتہ تھا. اللہ نے بہت آسانیاں پیدا کی اور ہر چیز انتہائی کمفرٹیبل تھی, اور سب لوگ آپ کا جو گروپ ہے دے ور آلویز اویلیبل ٹو ہیلپ, ہر جگہ پہلے سے موجود تھے اور بہت زیادہ ویل کوآرڈینیٹڈ الحمدللہ. چلیں مجھے بہت خوشی ہے یہ جان کر کے آپ جو ہے ماشاءاللہ سیٹسفائڈ بھی ہیں. اللہ پاک آگے کے معاملات آپ کے لیے آسانی فرمائے انشاءاللہ. ملتے رہیں گے انشاءاللہ, شیطان کو مارنے اکٹھے جائیں گے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے تو روف بھائی آپ نے حاجیوں کو روزہ تو نہیں رکھوایا ہوا؟ نفلی روزے کچھ لوگ رکھ رہے ہیں. اچھا لگ مجھے ایسا اچھا نہیں بتا رہے. بھائی سراجہ کے جو حجاج کرام ہیں حضرات آپ تھوڑا سامان پلیز نہیں راستہ کھولیں نا, وہ حجاج کچھ یار. مفتی صاحب روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جی ذی الحجہ کے جو شروع کے 8 دن ہیں جی ان دنوں میں حاجی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں, اور 1 دن کا روزہ سے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ اکبر. 9 ذی الحجہ کا روزہ حاجی کو نہیں رکھنا چاہیے, عرفات والا, کیونکہ حاجی نے اپنا حج ادا کرنا ہوتا ہے. جو غیر حاجی ہے وہ 9 ذی الحجہ کا بھی رکھے, اور 9 ذی الحجہ کا روزہ 2 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور یہ جو راتیں ہیں اس عشرہ کی, یہ اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کی قسم کھائی ہے, والفجر ولیال عشر, اور یہ راتیں جو 9 راتیں ہیں ان کا اجر حدیث کے مطابق شب قدر کے برابر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو دن کا روزہ سال کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور رات کی عبادت شب قدر کے برابر ہے. تو حجاج کرام کے لیے بہت اچھا اور سنہری موقع ہوتا ہے, اپنے گھر سے نکلے ہوتے ہیں, ان لمحات کو قیمتی بنائیں. جو روزہ رکھ سکیں رکھیں, وگرنہ اور حدیث پاک میں ہے کہ عشرۂ ذی الحجہ کی عبادت باقی دنوں کی عبادت سے بہت زیادہ افضل ہے. بھائی بہت شکریہ مفتی صاحب کا. میں تو آیا تھا کہ تاکید کریں گے کہ لوگ کچھ ضیافت لیں. مفتی صاحب نے روزے کے فضائل بتائے, جزاک اللہ. نہیں لیکن حاجی کو انرجی بھی تو چاہیے نا. نہیں آپ نے نیکسٹ ٹائم استقبال جو ہے مغرب کے بعد رکھنا ہے پلیز, تاکہ حاجی جو ہے روزہ نہ رکھے اور کچھ کھانا. مفتی صاحب لیکن جو لوگ حج پہ آئے ہوئے ہیں ان کو تو انرجی اکٹھی کرنی چاہیے نا, اچھا کھائیں, ملٹی وائٹامنس کھائیں. یہ بھی کر دیں. حجاج کرام اس بات کا بہت خیال رکھیں کہ انہوں نے حج ادا کرنا ہے, اور وہ بہرحال ایک مشکل کام ہے, اس میں آدمی کو انرجی اور طاقت چاہیے ہوتی ہے. آنے والے حجاج کرام شوق بیت اللہ میں نفلی عمرے اور نفلی طواف حرم جانے کا شوق رکھتے ہیں, چلے جاتے ہیں. پھر بہت سے ہمارے بھائی اور بہنیں اور بیٹیاں وہ حج کے دنوں میں بہت کمزور ہو جاتے ہیں, تو اپنی انرجی کو سیو رکھیں, طاقت وہ اپنی جو ہے نا مجتمع رکھیں, اور اس نیت سے کہ تاکہ ہم حج کا فریضہ اچھے انداز سے ادا کریں. تو یہ تمام حجاج کرام کے لیے بہت ضروری ہے. عبدالغفار بھائی سب سے پہلے تو آپ مائک کو پلیز اپنے قریب کر لیں. آپ کا روزہ ہے؟ جی نہیں ہے تو آئیے کچھ کھائیں نا پہلے یار. سب سے میں نے پہلے کھا لیا. میں نے نہیں دیکھا. میں نے اگر آپ کہتے ہیں تو اپنے ہاتھ سے کھا لیتے ہیں. جی پلیز. یہ جو ہے نا میٹھا جو ہے یہاں کی سوغات ہے, بسبوسہ اس کو بولتے ہیں, پلیز یہ جو ہے نوش فرمائیں. ماشاءاللہ. تو یہ بتائیں کہ آپ کا سفر کیسا گزرا؟ الحمدللہ سو فار ویری گڈ. اچھا چلیں, بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ. پہلا حج آپ کا؟ جی میرا پہلا. چلیں اللہ پاک قبول کرے اور بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ. اور یہ ویڈیو کیسی لگی آپ لوگوں کو کمنٹ کر کے لازمی بتائیں. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اور کمنٹ میں ایک بات اور آپ لوگوں نے بتانی ہے کہ اس دفعہ اس سال کون کون سے جانور کی آپ لوگوں نے قربانی کرنی ہے, وہ لازمی بتائیے گا.
اور اللہ پاک آپ سب کا حج قبول فرمائے. جو لوگ حج کرنے آئے ہیں تو جو نہیں آ سکے اللہ پاک ان کو بھی بلائے. اللہ پاک ان کو بھی حج اور عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو دعاؤں میں یاد رکھنا. اگلی ویڈیو کے لیے انشاءاللہ ملاقات ہوگی دوبارہ.